یا داخلی نقد ہے اس کے اصولوں سے واقفیت ہی نہیں تھی. ایک جیسے ایف اے کا اسٹوڈنٹ ہے یا بی اے کا اسٹوڈنٹ ہے اس انداز میں ڈسکشن کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے داخلی نقد یا خارجی نقد کتاب کو تبصرہ کیسے کرتے ہیں، اس کے بنیادی جو ایلیمنٹس ہیں، جو اس کے بنیادی حصے ہیں، اس حوالے سے آگاہی بہت ضروری ہے. میں جو محسوس کر رہا ہوں، جو کتب ہیں فزکیہ اپنا تحقیق کی، مثلا ڈاکٹر عبد الحمید عباسی صاحب کی جو کتاب ہے، یا اسی طرح مبادیات تحقیق ہے، رشید حسن صاحب کی کتاب ہے، بچوں کو ان کتابوں کے حوالے سے بھی خاص کو واقفیت نظر نہیں آ رہی. کتابیں تو کچھ شیئر کی ہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنا اپنا انٹرسٹ جتنا ڈیولپ ہوتا ہے اتنا بندہ آگے نکلتا ہے. ابھی کچھ بچوں نے آرٹیکل بھی لکھنے شروع کر دیے، تو اگر ان کی دلچسپی نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، تو وہ پھر کام نہ کرے نا. اب یہی چیز جو پریشان کن ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ توجہ اور دلچسپی ہماری نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کوئی آسان چیز ہو جو آتا ہے، لکھی لکھائی اسائنمنٹ دے دیں یا کسی سے پکڑ لیں. اب یہ جو چیزیں مقالہ کے اندر شامل ہوتی ہیں، اس کا آپ یہ سمجھ دیں کہ ایک چھوٹا فریم ورک ہے جو آپ آرٹیکل میں کام کرتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ کو موضوع کا تعارف، ضرورت و اہمیت، کیا سپیس کیا ہے جس پر آپ کام کر رہے ہیں، آرٹیکل کی کیوں ضرورت ہے، کیا آپ سے پہلے کسی نے نہیں لکھا، کیوں لکھیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر بھی پوری کرنی ہوتی ہیں. جو ریسرچ میتھڈ ہے وہ اس کے اندر بھی وہی فالو کرنا ہوتا ہے، ٹیکنیکل چیزوں سے لے کر اس کے تھیم تک ساری چیزیں. لیکن یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں پریکٹس کے ساتھ، کہ آپ پریکٹس کتنی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ چیزوں کو آپ کتنا ازبر کر رہے ہیں. اور یہ عبد الحمید عباسی صاحب کی کتاب ہے یا باقی کتابیں، اس سے پہلے بھی جن لوگوں نے ریسرچ میتھڈالوجی سیکھی ہے، یہ پرانی کتابیں ہیں. میتھڈ سارا وہی ہے کہ جو انگریزوں نے جس کا مبادیات میں آپ دیکھیں، باقی کتابوں میں دیکھیں، جو انہوں نے انگریزوں سے بھی اٹھایا ہے کہ وہ ان کا تحقیق کا انداز کیا ہے. پرانا ہمارے ہاں بر صغیر میں جو 1980 یا 1960-70 میں جو تحقیق کس انداز سے ہوتی رہی ہے، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ یکجا بھی ہوئی ہیں، سامنے بھی آئی ہیں، پھر ہم لیکچر میں بھی بیان کرتے ہیں، پریکٹس میں بھی لاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ریفرنس کے طریقے میں پہلے بات یہ بتائی ہے، میں پھر بتاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ اپنی یہ عادت بنا لیں کہ کبھی بھی جو آپ کے ثانوی سورس ہیں ان سے آپ ریفرنس نہیں لیں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی کتاب اٹھائی اور وہ کتاب جو ہے وہ اپنے سے 200 سال پہلے کی کسی کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں، اس میں یوں لکھا ہے، تو آپ اس اصل کتاب کو کھولیں گے، اس اصل کتاب سے ریفرنس دیکھ کر پھر آپ اس کو کوٹ کریں گے. یہی تو کوالٹی ہے. اگر آپ نے وہیں سے لکھنا ہے تو پھر تو اخبار میں لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں. یہ جو کچھ سٹیجوں پہ بیان ہوتا ہے اس میں آپ 70% یہی دیکھیں کہ یہی ایک چربہ ہے اور یہی ایک خرابی ہے کہ کتابیں وائزین کی مارکیٹ میں موجود ہیں، انہیں اٹھا کے تو انہی کو بیان کیا جاتا ہے. یہ بھی زحمت نہیں ہوتی کہ اس کا سورس کیا ہے، اور اگر سورس پتہ بھی چلے تو اس سورس کی حیثیت کیا ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی ایون حدیث کی کتاب سے کوئی حدیث بھی ہے تو پھر اس پہ حکم کیا ہے. تو بغیر ضرورت کے تو وہ علم ایجاد نہیں ہوا نا، کہ جنہوں نے اسماء الرجال کے تحت راویوں کے جو روات کے حالات ہیں اس کو جانا اور اس کی پھر وضاحت کی، اور لوگوں کو ان کی صحیح، یہاں تک ان کی ذہنی کیفیت تک بھی، ان کی ذہنی اپروچ تک بھی لوگوں کو پہنچایا کہ فلاں کا حافظہ کیسا تھا، فلاں کی عادات کیسی تھی. تو یہاں تک انہوں نے بیان کیا، وہ اسی لیے کیا کہ آپ اس کو دیکھیں بعد میں، کیونکہ اس کا بڑا نقصان ہوا ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور پھر توحید پر، اسلام پر بہت سارے ایسے وار کیے گئے ہیں اسرائیلیات کے ذریعے. تو یہ بحثیت محققین آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان
علتوں کو، ان خرابیوں کو آپ ہمیشہ اپنے مد نظر رکھیں. کوئی بھی چیز بیان کرتے ہوئے آپ دیکھیں کہ کیا یہ واقعی درست ہے. اسلام کا حسن یہ ہے، اسلام کی خوبی اور کوالٹی یہ ہے کہ یہ دین فطرت ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کچھ ہو اور پھر اسلام کی تعلیم کچھ ہو. یہ بالکل آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی سہولت کے مطابق اسلام کی تعلیمات آپ کے ساتھ ہیں. کہیں بھی انسان پریشان نہیں ہوتا. لیکن ہم واقعات میں ایسی ایسی باتیں بعض اوقات کر دیتے ہیں کہ جن کا کوئی عقل اور شعور سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے حوالہ جب بھی دیں، حوالہ اصل سورس کا دیں کہ کہاں سے یہ عبارت لی گئی ہے، کہاں سے انہوں نے جس کا حوالہ دیا اس کو آپ نقل کریں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ اگر عربی آپ کی کمزور ہے تو تراجم جو آپ پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو عبارت کی وضاحت ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ریفرنس کے لیے آپ کے وہاں پہ عربی کتاب کا حوالہ ہونا چاہیے. اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس عادت ڈالیں کہ آپ شاملہ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، لائبریری کے ذریعے آپ ایک بار اصل کتاب کی زیارت ضرور کریں. جی ٹھیک. السلام علیکم. وعلیکم سر السلام. جی یہ میں نے شروع کیا سورہ حجرات کی روشنی میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصری جائزہ. تو اس میں ایک یہ روایت ملی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو ان کا ادب و احترام تھا وہ تو تقریباً مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے، لیکن دور حاضر میں نقطہ یہ ہے کہ جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ تلاوت کی جائیں تو اس میں اسی طرح اس ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا یہ ہے. لیکن یہ ایک نقطہ ملا ہے، اس کے علاوہ میں تفسیر دیکھ رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ نقطے نہیں ملتے. ایک دوسرا یہ ملا کہ قال دل اعراب آمنا، اور آپ نے کہا تھا ہم ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہیں کہ ہم نے اسلام لایا. تو یہ بھی ادب میں داخل ہے، یہ کوئی اور چیز بن جاتی ہے. سب سے پہلے تو آپ سورہ الحجرات میں، یہ بھی ادب میں آتی ہے، لیکن آپ دیکھیں سورہ الحجرات کو جب آپ سٹڈی کریں گے تو آپ اس میں ایک تو جو اس عہد کے واقعات ہیں ان کو آپ ان سے صرف نظر نہیں کریں گے، ان کو بیان کریں گے کہ وہ کس پس منظر میں کیا بات ہوئی ہے. دوسرا آپ یہ کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اب بھی ہم، ایک تو یہ ہے کہ جب بارگاہ رسالت میں جب حاضری دیں تو وہاں حالات جو ساتھی گئے ہیں یا جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس انداز سے جایا جاتا ہے. ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور گردنیں اٹھا کر، پاؤں اٹھا کے جانگ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سورہ الحجرات تو منع کرتی ہے کہ اس طرح سے جب مت جانکیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم پاک، آپ پہ درود شریف پڑھنا، آپ سے تعلق بنانا، آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنا، یہ سارے آداب میں آپ عصری اعتبار سے شامل کر سکتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک وہ خصوصیات ہیں جو آپ کے معجزات ہیں، کمالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں، یا حضور کے معجزات کا ذکر جو آپ احادیث میں پڑھتے ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں سمجھ نہیں آتی. کسی نے کہا اس سے مراد حضور کی ذات ہے، کسی نے کہا اس سے مراد قرآن ہے. تو ایسی چیزوں کو ایک ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم باعث نظر نہ بنائیں. آپ اس کو نوٹ کریں کہ ہم اس کو جتنا سمجھتے ہیں وہیں تک سمجھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی تعلیمات پر عمل کریں. ان جھگڑوں میں ہم نہ پڑیں کہ جی ہم ڈٹ جائیں کہ نہیں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہی درست ہے. اب جو حضور کی شان اور جو معجزات اور کمالات ہیں وہ تو قرآن اور حدیث نے جو بیان کی ہیں وہ وہاں تو کوئی انحراف نہیں ہے کسی کا. کچھ چیزیں جو سمجھ نہیں آتی، جو ہیں وہ اسرار ہیں، ان اسرار پر یہ ہے کہ جہاں تک آپ کی رسائی ہے بس جو آپ سمجھتے ہیں بس اس کو رہنے دیں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو باعث نظر نہ بنائیں. تو اس طرح آپ عصری جو ادب کے تقاضے ہیں ان کو اس طرح کئی اور بھی لکھ سکتے ہیں. یہ تو میں نے آپ کو بھی ایک مثال دی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر آپ نے مکتبہ شاملہ کے بارے میں بتایا ہے تو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں.
جی وہ طریقہ استعمال فزیکل کلاس میں بتائیں گے مکتبہ ٹھیک ہے۔ شاملہ آپ کو. اس کے لیے سسٹم آپ کے پاس تھوڑا بہتر ہونا چاہیے. ابھی سنا ہے کچھ شارٹ ورژن آیا ہے، لیکن پہلے تو اس کے لیے کم سے کم 100 GB میرا خیال ہے، یا 100 GB آپ کے پاس ہونی چاہیے اسپیس. تو اب میرا خیال ہے شارٹ ورژن بھی آ گئے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں، کچھ سافٹ ویئر آپ کو ٹیکنیکل وہاں پریکٹس کرائیں گے. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے سسٹم لیں، تو آپ کو پریزنٹیشن وہاں دے دیں گے، وہ زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ ساتھ ساتھ اپنے سسٹم میں دیکھتے رہیں. جیسے آپ مناسب سمجھیں پھر۔ جی صحیح. السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام. سر ایک تو آج کی یہ جو کلاس اگر اس طرح سر نیکسٹ ٹائم میں بھی ایسا ہو کہ سوال و جواب کی بھی ایک نشست جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں اگر اس پر بھی ہو جائے، بہت زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے. سر جو چیز پوچھنی ہے مجھے کہ جب ہم تبصرہ کرتے ہیں کسی کتاب پر، جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا کہ منہج یا اس کے دلائل یا اس کے حوالہ جات پر اس کا پیٹرن کیا ہے، روایت لانے کا طریقہ کار کیا ہے، یا کتابوں کی فصول جو ہیں اس پر. تو سر جب ہم پریکٹس پہ آتے ہیں، کتاب کو جب ہم شروع کرتے ہیں، تو ان چیزوں سے مطلب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ روایات کو دیکھنے کا طریقہ کیا ہے. یعنی تبصرہ سے پہلے اگر کسی دوسری کتاب میں ہم تبصرہ کے اصول پڑھتے ہیں تو اس میں پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ کتاب پر آپ کی مکمل گرفت ہو، آپ اس پر اپنا ایک تنقیدی جائزہ پیش کر سکیں. تو وہ گرفت ہمیں حاصل نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں پر. تو اس کا کوئی مطلب حل مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. جی عرفان اللہ صاحب، ایک تو آپ نے کہا کہ سوالن جوابن ہو، یہ تو آپ دعا دیں ارشد صاحب کو کہ وہ دیر آئے درست آئے، کہ انہوں نے تھوڑی سی ہماری اس کلاس کو روکا ہے. ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سمجھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے تو جو دو چار چیزیں کہی ہیں تو وہ پھر میں نے ڈسکس کی ہیں، دیکھا ہے حالات. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنے آپ کے سوال پیدا ہوں گے، آپ کوشچن کریں گے. اصل چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ نے یہی 3-4 کام ہے آپ کے. بک ریویو ہو جائے گا آپ کا آرٹیکل ہو جائے گا، آپ کا تھیسس ہو جائے گا. یہ 3 چیزیں ہیں، اور ان پہ جتنی پریکٹس ہوگی اصول سامنے آتے رہیں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کتاب پہ گرفت کے حوالے سے، میں نے ابھی یہی کہا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو خاطر خواہ رزلٹ کیوں نہیں ملا. درسی کتب پہ تبصرہ، یہ اساتذہ وہ کہ جو درسیات کے ماہر ہیں، جو کریکلم ڈیولپ کرتے ہیں، ہاں وہ اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتاب لگانی ہے تو ہمارے لیے کس مصنف کی کتاب بہتر ہے. باقی یہ جو آپ مطلب سیوطی کی کتاب اٹھا لیں یا مطلب کسی اور ابن عربی کی کتاب اٹھا لیں، غزالی کی کتاب اٹھا لیں، اس کا آپ بک ریویو مطلب پہلے 2 چیپٹر جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ایلیمنٹس ہیں، وہ تو آپ کر لیں گے. لیکن جو تیسرا اسلوب اور منہج ہے اس پہ آپ، اصل کام ہی وہی ہوتا ہے. جہاں آ کے کتاب کا تبصرہ کھلتا ہے وہاں آ کے آپ پھنس جاتے ہیں، اس کو جی کما کو نہیں بیان کر پاتے. اسی لیے تبصرہ کے لیے گرپ آپ کی تبھی ہوگی کہ آپ کا ہم اثر بندہ ہوگا، کہ آپ اس کو سمجھیں گے کہ بھئی اس کی علمی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کی عبارت کیا ہے، لکھا کیسے ہے، اس نے موضوع کو کس طرح اس نے بیان کیا ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کے اثر کی کوئی مطلب سیرت کی کتاب بالفرض آپ مثال کرتے ہیں، ہم لے لیتے ہیں اس کتاب کو، آپ سیرت کی کتاب کو جب آپ کے اثر کی ہے تو یقینی طور پہ وہ اردو میں ہوگی. آپ کی اس کو پڑھنے سے اس پہ آپ کی گرپ بھی بن جائے گی. یقینی طور پہ آپ اس بندے کو کسی حد تک جانتے ہوں گے. پھر اب آپ جب اس کتاب کو آپ کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تو آپ تیسری چیز پہ آ کے آپ کے لیے مشکلات نہیں ہوتی.
درسی کتب پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے گرفت نہیں کی جا سکتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ جلال الدین سیوطی ہیں یا یہ ابن حجر اسقلانی ہیں، ان پہ ان کا اسلوب اور منہج کس طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں؟ اور یہ وہ قدیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو ہم اس انداز سے، محقق جس طرح سے اپنی وہ دوربین سے دیکھتا ہے نا، اس کو جس طرح سے کھولتا ہے، یہاں کھولنا بھی دشوار ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں ان کا ترجمہ بھی اتنا دقیق ہے، مشکل ورڈنگ ہے کہ آپ میں جن کا مدارس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کے لیے اس کو پروناؤنس کرنا ہی مشکل ہے، چہ جائے کہ اس کو سمجھنا، پھر اس پہ تبصرہ کرنا. ویسے میں آپ کو یہ ایک بات بتاؤں، آپ کو یہ بتانی نہیں چاہیے تھی کہ آپ نے پھر وہ کیا کہنا ہے کہ سوچو بچار میں پڑ جاتے ہیں. تبصرہ اور آرٹیکل کے لیے جو اصول کے اصول جنہوں نے لکھے ہیں، وہ انہوں نے یہ بتایا کہ ایک آرٹیکل کم و بیش بھی اس پہ 2-3 مہینے ورک ہونا چاہیے. اسی طرح تبصرہ کے لیے بھی ایک طویل ٹائم درکار ہوتا ہے کہ آپ اس پہ غور اور فکر کر کے اس کو ٹائم دے کے پھر ایک پروڈکٹ سامنے لے کے آتے ہیں. ریسرچ بعد، سوچ و بچار کے بعد، تحقیق کے بعد آپ کچھ سامنے لے کے آتے ہیں. تو ہم چونکہ آپ کی پریکٹس کرا رہے ہیں، جلدی جلدی جتنا آپ سمجھ گئے، جتنا آپ کریں گے، چیزیں آپ کے سامنے آتی جائیں. میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی نا، اس پہ مطلب اب بعض ساتھی اس وقت بیمار تھے، کہیں گے، کچھ گئے ہوئے تھے، کچھ عمرے پہ تھے، کچھ آئے نہیں تھے، اور آن لائن تھے تو سگنل نہیں تھے، یا وہ بزی تھے، تو پھر بہت ساری چیزیں اس طرح مس ہو جاتی ہیں. تو پھر جس چیز کی سمجھ نہیں ہے، آپ دوبارہ ریکال کر لیں، اس کو پوچھ لیں. جس طرح میں نے آپ کو وقت کی تقسیم بتائی تھی، وقت کی تقسیم جو ہے انتہائی اہم ہے. کچھ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، کچھ کتابوں سے ہٹ کر اپنے اساتذہ کی جو ان کا تجربہ ہے، جس طرح سے وہ اس ٹائم سے گزرے ہیں، وہ چیزیں آپ کو بتائیں گے. اور ان کو اگر آپ اپنے ساتھ شامل کر لیں اور ان پہ فوکس کریں، تو پھر آپ میرا خیال ہے نہ آرٹیکل لکھنے میں پریشان ہوں گے، نہ تیسری لکھنے میں پریشان ہوں گے. تو اس طرح سے سوالن جواباً ٹھیک ہے، نشست آپ کو رکھیں. اگر آپ موضوع سے نہ ہٹیں تو ٹھیک ہے. سر جزاک اللہ. سر ایک چیز اور پوچھنی ہے مجھے. یہ سر جو ہمارے سورۃ الحجرات جو آپ نے پیج بھیجا ہے، جس پر ہم نے آرٹیکل لکھنا ہے، تبصرہ کرنا ہے، اس میں سر ایک لفظ آیا ہے معاصر اخلاقی برائیوں کا تجزیاتی جائزہ، یا اس طرح کا ایک اور لفظ نیچے بھی کہیں استعمال ہوا ہے، تجزیاتی مطالعہ. سر یہ کیا چیز ہوتی ہے، یہ تجزیاتی مطالعہ یا تجزیاتی جائزہ؟ یہ تجزیہ کریں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ مثلاً آپ کے دور میں کون سے معاشرہ کیا ہے، سوسائٹی ہے، سوسائٹی جہاں آپ رہتے ہیں، آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے، آپ اس پہ نظر رکھیں گے کہ یہاں کیا کیا برائیاں ہیں، اس کی برائیاں کون سی ہیں، اور برائیوں کی جڑ کیا ہے، اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہے. پھر آپ سورہ الحجرات ہے یا دوسری کوئی صورت ہے، اس کے تناظر میں پھر آپ حل پیش کریں گے. پھر میں نے آپ کو اس کی ایک تحدید یہ پیش کی تھی، لمٹ یہ بتائی تھی کہ آپ ویسے تو معاشرتی برائیاں بے شمار ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، لیکن جی ہم صرف جو صورت ہمارے پیش نظر ہے، اس صورت میں جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، ہم صرف انہی کے تحت ہی جائزہ لیں گے، دیکھیں گے. تو یہ جائزہ لینا، پھر اس کے اسباب تلاش کرنا، اور پھر حل تلاش کرنا، یہ سارا تجزیاتی مطالعہ ہوتا ہے. تو معاشرے کے آپ ان علتوں کو، خرابیوں کو سامنے لاتے ہیں، اور ان کا حل قرآن سے جو پیش کرتے ہیں، یا جو آپ نے عنوان میں ذکر کیا ہے سورہ الحجرات کا، اس سے جو حل پیش کریں گے. لیکن اب تحقیق ہے، میں آپ کو مثال دوں، اس سر. بات کو ساتھ نوٹ کریں کہ سر تحقیق کا حکم کہاں سر سے ہے یہ ہمارے لیے. ایک سے ایک سر، یہ بھائی ہدایت اللہ کا مائک آن ہے، کافی سر ڈسٹربنس ہو رہی ہے. یہ لیں جی، میں سب کے بند کر دیتا ہوں، پھر جب جو بولے گا وہ اپنا ان میوٹ کر لے گا. اب دیکھیں نا، جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا نا،
جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، کہ جب کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کرو. یہ ابتدان بھی ہم نے بات بتائی ہے یا آپ نے پڑھی ہے کہ یہ ایک بڑا کمال ہے کہ بندہ بغیر تحقیق کیے، بغیر اس کو چیک کیے بات آگے نہ بتائے، اور اگر سنی ہے تو پھر اس کی سنانی ہے تو پھر اس کی تحقیق کرے. تو اس لیے یہ ایک معاشرتی برائی ہے جو سورہ الحجرات میں پروردگار نے بیان فرمائی ہے. تو آپ بیان کر سکتے ہیں کہ اس کا آج کل تو یہ چیز عام ہے، موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، پتہ نہیں اور کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم آگے شیئر کر دیتے ہیں. یہاں سے اٹھائی خبر آگے بھیج. اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اب میں اس کو کلوم نہیں اس کو روک سکتا، لیکن اتنا تو ضرور ہے نا کہ میں انفرادی اپنے بچوں اور اپنے ماحول کی حد تک اس کی اصلاح کی یا روک تھام کی کوشش کروں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو خرابیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے ان معاشرتی برائیوں کو جو سورہ الحجرات میں بیان ہوئی ہیں صرف انہی کو آپ اپنے معاشرے میں تلاش کر کے ان کا تجزیہ، ان کے مطلب اسباب اور ان کے تدارک آپ پیش کریں گے. جی تھوڑا تھوڑا ٹائم سب کو دیں، باقی بھی کسی کا کوئی سوال ہے. ایک میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہے آپ تو. یہ جی جو ہم عصری مسائل کے حوالے سے موبائل فون کا استعمال اس پہ بات کر رہے ہیں، اب سورہ نور میں جو حکم ہے کہ 3 اوقات ہے کسی کے ساتھ گھر جانے کے کہ یا ہاں کسی سے بات، تو اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جدید دور میں ہم موبائل میں وہی جو 3 اوقات ہے ہم یہ کہہ دیں کہ قرآن و حدیث سنت کی روشنی میں یہ جو تطبیق کر لے کہ جدید دور میں موبائل بھی ان 3 اوقات پہ استعمال نہ کیا جائے، کسی کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. بالکل ہے، بہترین مثال ہے. اور اس پہ واقعتاً کام کرنے کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پاک سے لے کر آج تک آپ دیکھیں ہماری کوئی بھی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہ کرتی. اور یہ واقعتاً اس ٹائم کا موبائل کے استعمال کے ساتھ میچ بنتا ہے کہ ہم یا تو بسا اوقات ہوتا ہے کہ جس طرح کوئی خوشی غمی کی کوئی اطلاع فوراً دینی ہوتی ہے، یا انسان کا ہوتا ہے جس طرح گھروں میں آنا جانا فرینکلی ہوتا ہے، اسی طرح وہ کال بھی فرینکلی کر سکتے ہیں. اب ان نون پرسن کو جس طرح گھر میں آنے جانے کے لیے اوقات کا خیال کرنا چاہیے، وہ موبائل کا بھی وہاں خیال کر سکتا ہے. اب البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میرے لیے میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں کر رہا، یا اس سے مراد یہ نہیں ہے. میرے لیے آپ اینی ٹائم کویشچن کریں، میں جب اس کو دیکھوں گا رات ہو صبح ہو میں اس کا آپ کو جواب دوں گا. کیونکہ ہمارا ایک تعلق بھی ہے، ایک ٹائم بھی ہے کہ اگر میں سوچتا رہوں یا دیکھتا رہوں یا آپ کو جواب نہ دوں تو اس میں آپ کا علمی نقصان ہے. آپ اس وجہ سے میرے حوالے سے تو آپ چونکہ اجازت دی ہے تو آپ اینی ٹائم کر دیں. ہاں میں اویلیبل نہیں ہوں تو میں جواب پھر جب اویلیبل ہوں گا تو آپ کو دوں گا. اس پہ کام ضرور کریں، آرٹیکل لکھیں. اور میں نے آپ کو یہ 8 جو ٹاپکس دیے ہیں اس کے باوجود آپ کو یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور کانفرنس کے لیے آرٹیکل لکھیں، یا آپ کوئی اور مضمون لکھیں، یا کسی اور عنوان پہ آپ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ کے لے آئیں. اصل مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ اپنا پورا کرنا ہے کہ وہ جو تحقیق کے عناصر ہیں وہ آپ کے پورے ہونے چاہیے اس کے اندر، کہ آپ کو کوئی بھی چیز پیش کرنے سے پہلے اس کا تعارف اور اس کی ضرورت و اہمیت، اس کا پس منظر اور اس کی عصری معنویت اور ان چیزوں کو، اور پھر اصول تحقیق کے جو ہیں اس کے مطابق عبارت آپ کی سجی ہونی چاہیے. مثلا حوالہ جات ہوں، حوالہ دینے کا طریقہ کار ٹھیک ہو، جو آپ نیچے ریفرنس دیتے ہیں وہ صحیح طریقے سے ہو. یہ چیزیں آپ کی اس میں وہ پوری عبارت آپ کی، پورا آرٹیکل، پورا آپ کا ریویو جو ہے وہ اس سے سجا ہوا ہونا چاہیے. تو آپ کسی اور پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ ٹاپک ہے اور اس کی بڑی عصری معنویت ہے. ایسے اور آپ کے کوئی ذہن میں آئیں تو آپ اس کو چیک کر کے اس پہ لکھ سکتے ہیں. اچھا صاحب، اس میں ایک اور چیز ہے، جس طرح استیزان ہے
کہ 3 دفعہ دستک دینی ہے گھر پہ جا کے. آج کل جی ہمارے جی موبائل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ کال پہ کال کیے جاتا ہے. اگر وہ 3 تک لمیٹڈ ہو جائے. ہاں، تین. یہ اسی میں آئے گا نا، بالکل اسی میں آئے جی گا کہ آداب کسی کو کے پاس جانے کے، اس کے گھر داخل ہونے کے، یا اس کو بلانے کے، یا اس سے رابطہ کرنے کے. پھر اسی میں یہ موبائل میں بھی اس پر آ جائے گا کہ ہمیں عصری ضرورت یہ ہے کہ ہم آج اپنے دور میں اس کو یوں کریں کہ موبائل پہ بھی اسی طرح ہم جب کال کریں، بسا اوقات 3 کالیں بھی موبائل پہ زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ بیل اتنی لمبی ہوتی ہے، وہ بند نہیں ہوتی. آپ کبھی میٹنگ میں ہیں، کبھی کلاس میں ہیں، کسی اور پر پریشانی میں ہیں، تو وہ 3 دفعہ بھی بیل کا بجنا مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ ہے کہ اس میں یہ بھی آپ ایک تجویز دے سکتے ہیں کہ یہ وقفے کے ساتھ بیل بھی دی جائے، کہ اگر نہیں اٹھائی تو آپ 10 منٹ صبر کر لیں، مزید 10 منٹ بعد آپ دیکھ لیں. یا سر اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کال کر کے اگر نہیں بندہ اٹھا رہا چپ کر کے وائس میسج کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. یہ تو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو آپ قرآن و حدیث سے اس کو بالکل ثابت کر رہے ہوں گے، اور کچھ چیزیں آپ اپنی سفارشات میں پیش کر رہے ہوں گے بحیثیت محقق کہ میری تحقیق اور میرا مطالعہ کا نچوڑ یہ ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں. تو ظاہری بات ہے، اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ آپ 15 منٹ انتظار کر کے دوسری بیل دیں. اب اس میں یہ ہے کہ محقق اپنے مطالعہ کا نچوڑ بتا رہا ہے کہ، اور وہ اپنے تجربات اور اپنے اس سے یہ بتائے گا کہ چونکہ کال کا دورانیہ یا اس بیل کا دورانیہ زیادہ ہوتا ہے، تو اب اس میں گیپ دے دینا زیادہ مناسب ہے. سر اس میں مزید جدید دور میں جو تعلیمی ہمارا تعلیم و تعلم کا انداز ہے، مثلا یہ آپ جس طرح زوم ایپ کو استعمال کر رہے ہیں، پروجیکٹر کا استعمال ہے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، یہ بھی تو اس میں معاصر مسائل میں آ جائے گا. آ جاتا ہے، یہ سورس میں آ جاتی ہیں چیزیں. اصل میں یہ تو وہ آسائشیں ہیں کہ جو ہم نے اختیار کی ہیں، سہولتیں ہیں، اور جب وہ سر پہ پڑتی ہے تو پھر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں LMS ضروری نہیں تھا، کہ یونیورسٹی میں جو ہے وہ بس صرف فزیکلی معاملات تھے، زیادہ سے زیادہ ریکارڈڈ لیکچر کی حد تک کوئی سہولت تھی کہیں، وہ بھی اوپن یونیورسٹی جیسے اداروں کے اندر. مگر یہ ہے کہ اب کورونا کے بعد انہوں نے کہا جی آپ پیرالل اپنا سسٹم بحال رکھیں، کسی ٹائم بھی کوئی ڈیزاسٹر، کوئی معاملہ، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، تو آپ کے پاس دوسرا تعلیمی نظام ہونا چاہیے. تو اب ہماری ہر چیز جاتی ہے LMS پہ، ہمیں خواہ مخواہ اس پہ بھی ایک فزیکل بھی اور ایک LMS پہ بھی ہمیں چیزیں وہ وہاں پہ اٹینڈنس اور یہ وہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ آرٹیفیشل جو انٹیلیجنس ہے اس پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اس پہ آرٹیکل لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو ایک چیز حوالے کی بتائی تھی، بارہا بھی مطلب میں اس کو بتا چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ حوالہ آپ کا اسائنمنٹ ہو، آرٹیکل ہو، تبصرہ ہو، کوئی بھی ہو، حوالہ آپ پورا دیں، ہمیشہ پورا دیں، کہ آپ کتاب کا مصنف کون ہے، وہ کی تصنیف کا نام پورا ہو، پھر آگے ناشر کہاں، کس ایریے سے پبلش ہوئی ہے، کس ادارے نے پبلش کی ہے، کس سن میں پبلش کی ہے، اور اگر اس کی زیادہ جلدوں میں ہے، والیوم زیادہ ہیں، تو پھر جلد کون سی ہے، صفحہ کون سا ہے. کم سے کم یہ چیزیں آپ کے حوالے میں ہر کتاب کے بارے میں ہونی چاہیے. سر ایک سوال تھا. ریفرنس جی کے جی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ریفرنس کے حوالے سے تو پہلے ہوں ہم نے بات کیا کہ جو ثانوی ماخذ ہے اس کی بجائے ہم اصل ماخذ کو لیں گے. لیکن یہاں میں ہوں ایک بات کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پاس کتابیں ہیں، مثلا علم جدید کا چیلنج ہے وحید الدین خان کی، یا اسلام اور جدید معیشت و تجارت مفتی تقی عثمانی صاحب کی، یا قرآن اور علم جدید ہے ڈاکٹر محمد رفیع صاحب کی، یا خطبات بہاولپور ہیں ڈاکٹر امید اللہ صاحب، اگر کوئی جدید مسئلہ ہے، جدید مسئلے میں ہم ان کے ریفرنسز دے سکتے ہیں. بالکل دے سکتے ہیں، وہ آپ کا پرائمری سورس ہوگا، وہ آپ کا سیکنڈری نہیں ہوگا. ہاں مطلب وحید صاحب نے یا کسی اور صاحب نے اگر وہ حوالہ قرآن کا دیا ہے، حدیث کا دیا ہے، کسی اور کتاب کا دیا ہے، تو پھر آپ کو اس کتاب میں جانا ہوگا. اگر ایک جگہ پہ مثال کے طور پہ
किसी शख्स ने कोई तबसरा किया है, डॉक्टर हमीदुल्लाह ने मसलन कोई तबसरा किया है कि अपने कोई कोटेशन वो लाए हैं, कोई इबारत लाए हैं, कोई नया उसूल लाए हैं कि यूं होना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए, तो आप उनके हवाले से लिखें, वो आपका प्राइमरी सोर्स होगा। जो चीज कोई बंदा किसी के रेफरेंस से बयान कर रहा है, अब मैं अपना तजर्बा बयान कर रहा हूँ या मैं आज खुद आपको कुछ उसूल दे रहा हूँ, तो वो आप मेरे नाम से ही लिखेंगे, मेरी किताब का ही हवाला देंगे। लेकिन जब मैं ये कहूंगा कि ये किताब अब्दुल हमीद अब्बासी ने लिखी है, या उसने यूं कहा है, या उससे पहले फलां अंग्रेज ने ये बात कही है, तो फिर आपको उस किताब में जाना जरूरी है, फिर आप इसका हवाला नहीं देंगे बहैसियत मुहक्किक। सर अगर रिसर्चर खुद अपनी तरफ से कोई बात उस अपने आर्टिकल के अंदर ऐड करता है, तो क्या उसको अलग से किसी पेज में, जिस तरह हम मसादर और मराजे के लिए अलग बनाते हैं, अलग कोई जगह बनानी पड़ेगी, या उसी जगह हम ऐड कर सकते हैं कि मेरी राय यहाँ पर ये है कह के? इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, वैसे मैंने पहले बताया भी है लेकिन मैं फिर बताता हूँ। जब आप कोई भी इबारत देते हैं ना, किसी की कोटेशन देते हैं, कुरान की आयत लाते हैं, हदीस लाते हैं, अपनी अपनी जो है वो इनपुट लाजमी दें। इसके बगैर आपकी ताकीक को या आपका थीसिस वो रिजेक्ट कर देते हैं। आप जरूर लिखें यहाँ इस आयत करीमा से ये मुराद है, या जब जब आप 4-5 दलाइल कायम करते हैं तो आप कहें कि इनमें से ये राय जो है इस वजह से, 7 वजह भी बयान करेंगे, क्योंकि ये कुरान से दलील है, और दूसरी जो है वो किसी ने वाकया बयान किया है या हदीस है और वो भी ज़ईफ है, तो ये कुरान की आयत ज्यादा जो है वो मोतबर है। तो ये जो कुरानी हुक्म है ये मेरे नजदीक यही राज्य है, और आप उस पर दलील कायम करें। एक तो आप वहां पे अपनी इनपुट हर फसल के बाद, हर मबस के बाद आप जरूर दें, हर नई बात के बाद आप अपनी राय, चाहे आर्टिकल लिख रहे हैं तब भी, अगर थीसिस लिख रहे हैं तब भी, इसके बगैर ये एक्सेप्ट नहीं होता, ये आप जहन में रख लें पक्का। और दूसरा ये होता है कि आप अगर कोई वैसे राय देना चाह रहे हैं, वो फिर आप सिफारिशात में चीजें ले आएंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन यूं होना चाहिए, इसका निफाज इस तरह से होगा, इसकी तालीम और तशहीर इस तरह से होनी चाहिए, इसको नाफिज हम यूं कर सकते हैं, तो वो फिर आप सिफारिशात में लेंगे। तो ये दो चीजें अलग हैं, सिफारिशात में आप अलग से चीजें देंगे, और अपनी इनपुट हर मबस के बाद, हर किसी बड़े पैरे के बाद, किसी नए कॉल के बाद आप अपनी इनपुट लाजमी देंगे। जैसे माजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुख्तलिफ आरा हैं, जब आरा सारी नकल करेंगे तो इनपुट आपकी नहीं होगी, तो वो ताकीक आपकी नहीं मानी जाएगी। वो कहेंगे ये तो आपने आरा लिख दी है, ये तो पहले से किताबों में मौजूद है। इनपुट आपकी जो होगी, फिर आप वो वजह भी बताएंगे कि ये हदीस ज्यादा सही है, इसके रावी ज्यादा रवात ज्यादा मोतबर है इस वजह से, या ये असहाब बड़े हैं, या ये हुजूर के साथ ज्यादा अरसा रहे हैं। आप उस पर नकली और अकली दलाइल की बुनियाद पर अपनी इनपुट देंगे, जिसको वेटेज जिसको मिलेगी, और जिस पर आपकी नंबरिंग भी होगी। तो इसलिए ये अभी से अपनी आप आदत बनाएंगे तो ये फिर आगे चल के आपके लिए आसानी होगी। अभी जो है वो आपकी बहुत सारी चीजों से दरगुजर भी किया जाता है, कि जाहिर बात है अभी आपने कदम रखा है, अभी ज़ाहिर है एक उस्लूब को इख्तियार करने में टाइम भी लगता है, लेकिन जो अभी तक सोच रहे हैं वो ये सेमेस्टर गुजर जाएगा, फिर बाद में, अभी अभी तो हमारा मौजू है ना, ये हम अपने टॉपिक अपने मौजू से नहीं हट रहे, हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको एक टीचर अगर बिलफर्ज उसूल फिक्र पढ़ा रहा होगा, तो आप उसे उसूल तहकीक क्वेश्चन करेंगे तो आप इररेलेवेंट चले जाएंगे। तो इसलिए आप अपनी अभी से ये जो आज अहम चीजें हमारी डिस्कस हुई हैं, इनको आप प्रैक्टिस में लाएं और इन पे काम शुरू करें। मैंने आपको फ्री हैंड दिया है, मेरे मौज़ूआत के अलावा कोई आर्टिकल लिखें, कोई और आप टॉपिक का इंतखाब करें तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं वो उसके अंदर जरूर मेंशन होनी चाहिए। सर एक ये सवाल करना था कि ये असाइनमेंट और आर्टिकल में क्या फर्क है, और उनकी उर्दू में क्या तारीफात की जाएंगी? देखें,
میں تو اساتذہ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوتا ہوں کہ آپ ان کو اسائنمنٹ کہا ہی نہ کریں. یہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی اسائنمنٹ یا آرٹیکل میں پھر فرق تلاش کرتے ہیں. تو اگر ہم اس کو ریسرچ آرٹیکل ہی کہیں تو زیادہ موضوع رہے گا، پھر آپ اس کا خیال بھی کریں گے. بیسیکلی اسائنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس میں اور آرٹیکل میں یہاں اس لیول پہ فرق اس لیے نہیں ہے کہ دونوں کے اندر آپ نے وہی چیزیں پوری کرنی. آرٹیکل میں صرف وہ ایک خاص چیز جو زیادہ نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل میں ان عنوانات کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس پہ پہلے کام نہیں ہوا یا کام ہوا ہے آپ اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، ایسے کام پہلے نہیں ہوا، اس کی عصری معنویت لا رہے ہیں، اس کے اندر کوئی جدت لا رہے ہیں، اس کو اپنے انداز سے نئے انداز سے لا رہے ہیں، تو وہ پھر آرٹیکل. اسائنمنٹ میں میتھڈ تو ہم یہ یوز کراتے ہیں، اس کی بھی ضرورت و اہمیت اور اس کا بھی اسی طرح اس کے بھی ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اسائنمنٹ یہ بھی ہو سکتی ہے، مثلا میں آپ سے کہوں جی کہ میں نے آپ کو محقق کی خصوصیات پڑھائی ہیں یا وقت کی تقسیم پڑھائی ہے، آپ اس پہ اسائنمنٹ لکھ کے لیں، تو آپ اس پہ لکھیں گے تو طریقہ کار آپ کا وہی ہوگا. اس میں تھوڑی اس طرح کی سختی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ ہم طریقہ کار وہی اختیار کرتے ہیں جو آرٹیکل کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے میں پھر اسائنمنٹ کم ہی کہتا ہوں، میں پھر آرٹیکل ہی کہتا ہوں کہ آپ اس پہ آرٹیکل لکھیں. ہاں اگر آپ بہت اچھا لکھیں گے تو آپ اس کو آگے پبلش کرا لیں. میں نے آپ کو ایک میسج بھی کیا تھا کہ اب ایچ سی کی پابندی ہے اس فال سے کہ پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن اسٹوڈنٹ نہیں لے سکتا جب تک اس کے آرٹیکل پبلش نہ ہو کسی وائی ڈبلیو ایکس کیٹیگری میں. آرٹیکل جتنے زیادہ پبلش ہوں گے اتنا زیادہ اس کو ویٹیج ہوگی، اس کا ایڈمیشن میں زیادہ امکان ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس نے لکھا ہی نہیں ہے آرٹیکل وہ پھر پبلش کیسے کرائے گا؟ تو اس لیے آپ زیادہ فوکس اسی پہ کریں کہ جو طریقہ کار پیٹرن دیا ہے اس کو فالو کریں اور اس کے مطابق لکھیں. اب یہ میں نے 8 موضوع آپ کو اسی لیے بنا کے اس طرح بنا کے دیے ہیں کہ اس پہ آرٹیکل بنتے ہیں، یہ اسائنمنٹ کے موضوع نہیں ہے. اسائنمنٹ میں تو آپ ویسے ہی لکھیں سورہ الحجرات میں بیان کردہ معاشرتی برائیاں، بس آپ لکھیں، آپ نیچے ان کو لکھ کے لے آئیں. اب اعلیٰ شاء زیادہ سے زیادہ آپ دے لیں گے، یہی کریں گے نا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کو فرق پڑے گا تبصرہ کریں، ریویو کریں، اور انہی ڈائریکشن کے ساتھ اور انسٹرکشن کے ساتھ، اور اسی طرح آپ آرٹیکل لکھیں جس طرح انسٹرکشن دی گئی ہیں، تو تب آپ کو فائدہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ آرٹیکل پبلش کرانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آرٹیکل پبلش کرانے کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا کوئی لنک ہے تو آپ ان سے رابطہ کریں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ویب سائٹس ہیں، وہاں پہ آرٹیکل آپ بھیج دیں تو وہ اس کو کرتے ہیں، اس کا جائزہ لے کے تو پھر اس کو پبلش کرتے ہیں اگر وہ ان کے لیول کا ہو یا ان کے پاس سپیس ہو. تیسرا یہ ہوتا ہے کہ آج کے اس ہنگامی حالات میں یہی ہوتا ہے زیادہ تر کہ تعلقات کی بیس پر فیس تو آپ سارے ہی لیتے ہیں، کوئی تھوڑی لیتا ہے کوئی زیادہ لیتا ہے، ان کو فیس بھیج کے تو وہ آرٹیکل پبلش کرایا جاتا ہے لنک بیس پہ. وائی کیٹیگری میں اب اس دفعہ بھی ایچ سی نے یہ جو ابھی جون ہمارا گزرا ہے، اس جون میں کوئی 12 کے قریب 13 کے قریب نئے جرنل ایچ سی نے وائی کیٹیگری میں منظور کیے ہیں. اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس میں ہمارے کم و بیش بھی 7-8 جرنل کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے جاننے والے ہیں، تو پھر ہم انہیں آرٹیکل دیتے ہیں، انہیں کہتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، تو وہ پبلش کر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہے. 2-3 طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں، یا اپنا ریفرنس ہے یا ویب سائٹ پہ بھیج دیں یا کسی اور کا کوئی لنک ہے تو اس کے ساتھ کر لیں. آرٹیکل جب بھی پبلش کرائیں اس میں ویسے تو دیانتداری یہی ہے کہ وہ بندہ اپنے نام سے کرے، لیکن چونکہ پیسے لگتے ہیں تو کسی دوسرے ساتھی کو آپ سیکنڈ آتھر کے طور پہ ساتھ لے لیں تو وہ آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے. اور اپنا جو ہے وہ آپ نام فرسٹ آتھر سے کبھی بھی نیچے پھر نہ لائیں جب آپ کا اپنا آرٹیکل لکھا ہوا، کیونکہ وہ پھر آپ کا نقصان ہوتا ہے.
सेकंड आथर पे सेकंड ही होता है, आप वो बताएं। फर्स्ट आथर कंसीडर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। जी सर वालेकुम जी सलाम। एक सवाल पूछना था कि हमने जो असाइनमेंट आपसे पूछ लिखी है लेता हूँ। और फिर प्रेजेंटेशन भी दे दिया है, अब हम तफसीर को जिप लगाना किस था। तरह हमें मालूम होगा कि उसमें हमारी क्या क्या कमियां रह गई हैं, हम उसमें किस तरह बेहतरी, अब इसका भी कोई तरीकाकार बन सकता है कि हमें बताया जाए कि आपने लिख तो लिया है लेकिन आप ये गलतियां हैं आप और इसमें इम्प्रूवमेंट लाएं। अब हम आप थे पिछली फिजिकल क्लास में जब मैंने फिजिकल में आपसे लिया था? उलूमुल हदीस की, जैसे कि अब हमारे भाई ने हमारी रहनुमाई की कि सब ऐसे लग रहे थे कि ये एफए के हैं या बीए के हैं, लेकिन हम तो मुतमईन थे, हम सब ने प्रेजेंटेशन दी थी उलूमुल हदीस वाली, तो मतलब उन्होंने उस्तादों ने हमारी रहनुमाई बहुत अच्छी की, लेकिन फिर भी एक क्लास में या इतना मुमकिन नहीं होता कि सब चीज़ें बताई जा सकें। भाई देखो, मैंने आपको अजमाली तौर पे सारी चीजें बताई जब आपसे लिया था नजम साहब की क्लास का, उलूमुल कुरान का। अब अगली क्लास में आप लाएंगे तो फिर मैं आपको उसमें बताऊंगा। नजम साहब वाली में मैंने आपको बताया था कि किसके हवाले नहीं है, तो सर किसका जी क्या इतना नहीं है। सच चीज़ है कि जिप लवानी सी और आए ने खान साहब। आकिब मौजूद है यहाँ पे? जी जी सर जी। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ बताई थी चीजें जो कम थी। बाकी इसके अलावा असातिज़ा आपकी मजीद रहनुमाई कर देंगे अपने अपने मौजू के तहत कि आपकी क्या कमजोरियां हैं। कमजोरी आना कोई मसला नहीं है, और उन कमजोरियों से सबक ना सीखना ये बड़ा मसला होता है। अभी मैंने आपको बताया ना कि आपके नई नई काविशें हैं, आगे चलकर ये निखरती जाएंगी। हमें तो अपने दौर में प्रैक्टिस भी नहीं कराएगी कि आप किस तरह आर्टिकल लिखेंगे, किस तरह तबसरा करेंगे, तो किस तरह आप ये करेंगे। तो अभी आपने तो माशाल्लाह लिख रहे हैं, उम्मीद है कि अगर आप जो जो आप लिखते रहेंगे उनकी प्रैक्टिस बेहतर होगी, वो एक आगे चल के अच्छे रिसर्चर इंशाल्लाह साबित होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा एक सवाल था, जो आपने 8 मौज़ूआत दिए हैं उसमें से एक मौजू जो है खत्म हजरतुल विदा पे जो है ना वो यानी करना है तबसरा, तो सर उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करें या जनरल डिस्कस कर दें, यानी एक पॉइंट लेके नीचे उसका यानी मसरती भाइयों को पॉइंट इजाजत पॉइंट वाइज ही चीज अच्छी लगती है। इसी तरह आप पैरों के पैरे भरते जाएंगे तो वो अच्छी नहीं लगती। आप यानी पॉइंट वाइज जब भी कोई चीज लिखें उसको पॉइंट, सिफारिशात लिखें तो नंबर 1 2 3 करें, खुलासा लिखें नंबर 1 2 3 करें, तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होता है और अच्छा होता है। इसी तरह वो जब एक उसके आप जी जी बेहतर, यानी वहां से एक पॉइंट लिया फिर अपने लिहाज से उसका नीचे लिखा, यानी कि इस हिसाब से इसका ये यानी बुराइयां माशरे में हाँ इस बिल्कुल तरह ऐसे ही ऐसे ही की। जी पॉइंट बेहतर पॉइंट जी बेहतर, डिस्कस करें। जी नेक्स्ट। जी सर, मेरा भी एक क्वेश्चन था। एक तो सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि तफसीर की जिस किताब से हम रीडिंग करेंगे या हवाला जात लेंगे, तो उस किताब के मुसन्निफ के बारे में पहले लिखेंगे सब कुछ, जैसे सूरतुल मोमिनून के हवाले से हम करना चाह रहे हैं अगर काम। बिल्कुल आप किसी मुफस्सर का कोई तबसरा नहीं करेंगे वहां पे, ना ही उसके ठीक हवाला है। जात, क्योंकि आप आर्टिकल लिख रहे हैं ना। वो किताब ठीक का है, तबसरा हो तो फिर उसमें वो शामिल होता है। सही है। और जब मतलब आप तफसीर तो हम किसी लेक्चर के थ्रू भी अगर सुन लेते हैं तो उस पे फिर वो लिखना जरूरी नहीं है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, दो चीजें। एक तो ये है कि आप कह रही हैं कि मैंने बिलफाज तफसीर रूल बयान से कोई चीज ली है या तफसीर मजहरी से ली है, तो आप बतौर रेफरेंस नीचे देंगे कि ठीक है। काजी सनाउल्लाह पानीपती तफसीर मजहरी, और ये मिसाल के तौर पे लाहौर से छपी है, और कौन सा इदारा है, फिर उसकी जिल्द कौन सी है, सब वो तो आप रेफरेंस देंगे। ठीक बाकी है। आप ये कहें कि आप काजी सनाउल्लाह पानीपती के हालात जिंदगी वो उसमें नहीं आएंगे, सूरह अल मोमिनून की वो जो नहीं, आर्टिकल आप आर्टिकल से पहले नहीं लिखते ये। नहीं, वो आप अगर तफसीर मजहरी पे आपका कोई तबसरा हो तो फिर आप फिर उनके हालात जिंदगी करेंगे, आर्टिकल में आप नहीं करेंगे। ठीक हो और गया सर। आर्टिकल आपको किसी एक जगह से नहीं, आपको 2 3 तफासिर से देखेंगे तो ज्यादा आपको फायदा होगा।
اس کی وجہ جی یہ ہے جی کہ ہر ایک کا لکھنے کا اپنا انداز ہے. بعض ادبی انداز سے لکھتے ہیں اور بعض فقہی انداز سے لکھتے ہیں, بعض کا انداز واقعاتی اور سیرت کے حساب سے ہوتا ہے, بعض کا ٹھیک. محدثانہ اسلوب ہوتا ہے. تو آپ کو ہر ایک کے ڈفرینٹ ورائٹی ملے گی. آپ کے آرٹیکل میں بھی وہ مختلف چیزیں اس طرح سے آ جائیں گی. نالج میں بھی اضافہ ہوگا آپ کے لیے, بہت ساری چیزیں آپ اپنے انداز سے لکھنے میں, سفارشات دینے میں آپ کو سہولت ہوگی. اسباب اور تدارک کو کوڈ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ 2-3-4 تفاسیر دیکھ لیں اس موضوع کے تحت, تو وہ آپ کے لیے کام آسان ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر. ایک اور کوشچن بھی تھا, وہ یہ کہ اگر 100+ آیات ہیں سورۃ المومنون کی, تو اس سورہ المومنون کی صرف ابتدائی 8-10 آیات کو فوکس کرنا ہے. وہ جہاں قد افلح المؤمنون سے لے کر اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون, آپ نے یہاں تک رہنا ہے بس. اب ہم نے سورہ المومنون کو تو کاؤنٹ نہیں کرنا نا کہ پوری سورت پہ ہمارا آرٹیکل نہیں ہے, صرف اس میں ابتداً جو اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ آپ نے لینی ہے. وہ 7 یا 8 صفات ہیں, اور پھر اس کا انعام ہے, اس کی جزا ہے کہ وہ ہمیشہ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ اوصاف پائی جائیں گے. پھر آپ اپنے عصر حاضر میں دیکھیں گے کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں اور کیا وجوہات ہیں کیوں کھڑے ہیں, اور پھر آپ حل پیش کریں گے کہ ہم ان صفات کو اختیار کریں, دنیا میں بھی ہم ان علتوں پریشانیوں سے نکل جائیں گے اور اخروی جزا بھی ہمارا مقدر ہوگی. بس وہ آپ نے صرف اس کو فوکس کرنا. تو سر ہر آیت وائز اگر جو پہلا رکوع آپ بتا رہے ہیں, ہر آیت وائز ایک پیراگراف کی صورت میں لکھیں گے, یا پھر جو معاشرتی برائیاں ہیں اور صورت کے مقابلے میں اس کا ہیڈنگ بنا؟ آپ چونکہ آرٹیکل لکھ رہے ہیں, اسائنمنٹ ہوتی تو وہاں آپ آیات لکھ دیتے ہیں, اس سے اس کا عنوان بنا لیتے. اب آپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو آرٹیکل میں مومنین کی صفات کو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے, جیسے ان کا نمازی ہونا, تو اس حساب سے آپ ان کی یا ان کا زکوٰۃ ادا کرنا, کون کون سی صفات ہیں. نمبر 1 ہیڈنگ آپ بنا لیں, نماز پڑھنا, خشوع و خضوع کرنا, ان کا جو ہے وہ جو بھی اگلی ہے زکوٰۃ ادا کرنا, یا اپنے آپ کو خرافات سے برائیوں سے بچنا. تو یہ اس طرح کی آپ ہیڈنگ بنا لیں. آیات اس کے پھر تحت آیت لکھ کر آیت کو سینٹرل تھیم کے طور پہ لیں, اور پھر اس پہ آپ اپنے لکھیں, احادیث لے آئیں, مفسرین کے اقوال لے آئیں. اچھا, اس میں ایک اور باقی لوگ بھی یہ نوٹ کریں کہ جب آپ سورہ الحجرات, سورہ المومنون پہ لکھیں گے تو کبھی ایسا نہیں کرنا کہ حدیث پہلے لے آئیں اور مفسر کے اقوال جو ہیں وہ بعد میں لائیں. پہلے آپ قرآن کی آیت کو کھولیں, مفسرین کی آراء لائیں, اس کے بعد حدیث لائیں, اس کے بعد اگر کسی نے اور نے اپنا کوئی تبصرہ دیا ہے اس کو بعد میں لائیں. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ریفرنس آپ نقل کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر جی ایک سوال پوچھنا تھا. سر جی اگر میں کسی عربی تفسیر سے استفادہ کروں اور میں مفہوم لکھ لوں ادھر کا, عربی تفسیر کا, اس آیت کا یا آیت کے ٹکڑے کا مفہوم لکھ لوں, اب اس کا حوالہ کس طرح دینا ہے میں نے؟ دیکھیں, اچھی بات ہے. ویسے یہ سوالن جواباً مجھے پتہ چل گیا ہے کہ لیکچر سے وہ آپ غور سے پھر نہیں سنتے نا. ابھی اب سوال جو آپ سے یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ چیز بھی میں نے بتائی تھی. ایک ہوتا ہے کوٹیشن لینا, اقتباس لینا, وہ آپ انورٹڈ کاما میں عبارت کو تھوڑا سکیڑ کے دائیں بائیں سے بھی اس کی سیٹنگ اندر کر کے تھوڑی سی, تو آپ اس کو کوٹیشن کو لائیں گے اور نیچے حوالہ دے دیں گے. جب آپ اس عبارت کا مفہوم نقل کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو نارمل جس طرح عبارت فونٹ جس میں چل رہی ہے اسی میں لکھیں گے, انورٹڈ کاما میں نہیں لائیں گے. لیکن جہاں مفہوم ختم ہو رہا ہوگا وہاں پہ آپ حوالہ نمبر دے کے تو نیچے آپ اس کا ریفرنس دیں گے. اپنی طرف سے پھر بھی نہیں لکھیں گے. مثلا آپ شبلی کسی جو ہے وہ ابن کثیر
کا مطالعہ آپ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر کو آپ ان کی بات کو آپ اپنے انداز میں الفاظ میں لکھ رہے ہیں، لکھنے کے بعد آپ اپنے انداز میں اس کو ٹیکنیکلی کوئی چیز آپ چینج نہیں کریں گے، تو پھر آپ نیچے سے اس کا حوالہ دے دیں گے۔ نہیں استاد جی، وہ جو حوالہ کا دینا ہے میں نے، تو حوالہ وہ عربی کا دینا ہے نا؟ عربی کا ہی دینا ہے نا، آپ نے تو اپنے انداز میں مثلا اردو میں لکھ رہے ہیں تو اردو میں آپ نے اس کا مفہوم لکھ دیا، تو کتاب عربی کا حوالہ آپ دیں گے، بالکل اسی صفحے کا دیں گے، اسی طبع کا دیں گے کہ کہاں سے وہ چھپی ہے، پورا مطبوعہ سارا وہی آپ لکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ سر میرا بھی ایک کوشچن ہے جی سر، اگر ہم اخوت پہ لکھ رہے ہیں جو مواخات کے حوالہ سے، اور ہم پڑھ رہے ہیں حضور ضیاء الامت کی جو سیرت پہ ہے ضیاء النبی شریف، تو اس میں جو ہم حوالہ دیں گے وہ ضیاء النبی کا دیں گے یا جو انہوں نے اس بک کا نیچے حوالہ لکھا ہے اس کا حوالہ دیں گے؟ جی، یہ تو میں نے بتایا نا کہ آپ جب کسی مطلب ثانوی مثال کے طور پہ پیر صاحب نے حوالہ ابن کثیر کا دیا ہے تو آپ ابن کثیر کی طرف چلے جائیں گے، انہوں نے سیرت ابن اسحاق کا یا شام کا حوالہ دیا ہے تو آپ اس اصل کتاب کا حوالہ دیں گے، جہاں انہوں نے اپنا تبصرہ کیا ہے، پیر صاحب نے خود بات کی ہے کوئی، تو وہاں ضیاء النبی کا حوالہ دیں گے۔ سر یہ گزارشات اور نوٹس یہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کون سے گزارشات اور نوٹس؟ یہ جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا، گزارشات، مضمون، یہ آرٹیکل میں لکھے جاتے ہیں یا مقالے میں لکھے جاتے ہیں، تبصرے میں نوٹس کیا چیز ہے اور نوٹس کیا ہے؟ دیکھیں اب یہ دو تین چیزیں اب میرے ذہن میں آ رہی ہیں، ایک تو نوٹس آپ کو میں نے بتائے ہیں کہ جو آپ آرٹیکل یا آپ مقالہ لکھنے سے پہلے اپنے نوٹس، رف نوٹ تیار کرتے ہیں، ایک تو وہ نوٹس ہیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ عبارت کے نیچے آپ الگ سے نوٹ لکھ کے تو آگے کوئی جملہ لکھ دیتے ہیں، کوئی اشارہ دے دیتے ہیں، اس سے مراد آپ کوئی اہم بات جو ہے وہ آپ الگ سے بیان کر رہے ہیں، اس سے وہ مراد ہے۔ تو نوٹ یا نوٹس یا اب ڈفرینٹ چیزیں کہیں ہوتی ہیں، گزارشات، سفارشات، یہ ایک ہی چیز ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میری گزارشات اس میں یہ ہیں، سفارشات یہ ہیں کہ آپ اپنی طرف سے رائے دے رہے ہیں، چاہے وہ احکام بالا ہوں یا آپ کے اساتذہ ہوں یا بااثر شخصیات ہوں، کہ آپ اپنی طرف سے سفارش دے رہے ہیں کہ جی اس کو یوں کر لیا جائے تو یہ بہتری ہو سکتی ہے، تو یہ ڈفرینٹ چیزیں بعض جگہ پہ استعمال ہوتی ہیں، ان کی پھر الگ الگ سے مفہوم ہوتا ہے۔ جی میرا خیال ہے اگر کوئی نئے لوگ جن کا کوئی کوشچن نہیں ہوا وہ کرنا چاہیں تو کریں۔ اچھا، اب نیکسٹ کلاس میں فزیکل کلاس ہوگی تو اس میں ایک تو آپ اسائنمنٹ لائیں گے، اس پہ ہم ڈسکس کریں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ مجھے جب بھی نیکسٹ موقع ملے گا جو کچھ ہم چیزیں ڈسکس کر چکے ہیں، ایک خاصی مطلب چیپٹر ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے، تو اس پہ پھر آپ بھی کویشچن کریں گے، میں بھی آپ سے کویشچن کروں گا، اور یہ کویشچن میں آپ کے نوٹ کروں گا، اور پھر اس کے اکارڈنگ پھر جو آپ کے گریس مارک ہوتے ہیں نا وہ پھر میں اس کے مطابق لگاؤں گا کہ آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے کلاس میں۔ جو بالکل خاموش صم بکمن وہ پھر گریس مارک میں پیچھے رہ جائیں گے، باقی تو جو آپ کریں گے اس کے مطابق آپ اجر پائیں گے، لیکن گریس مارک جو ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ کے، جتنا وہ نکھرا ہوا ہوتا ہے اتنے پھر اس کو مارکس زیادہ دیتا ہے استاد، گریس مارک، تو وہ اس لیے آپ اپنی تیاری اس حوالے سے بھی رکھیں، یہ بھی چیز آپ کو بہتر کرے گی کہ آپ بھی کویشچن کریں، میں بھی نیکسٹ ٹائم کویشچن کروں گا، میں دیکھوں گا کہ آپ کی اہلیت میں کس قدر اضافہ ہوا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ منہج میں کیا چیز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے؟ اصل میں یہ اس میں تھیسس میں جائیں گے تو
میں نے جیسے بتا رہا تھا کہ یہ ایک بڑا لمبا، یہ منیمم بھی 1-2 باب پہ یہ پورا منہج جاتا ہے. اس میں جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو پھر 2-3 چیزیں منہج میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقہ کار پہ وہ دلیل پیش کر رہے ہیں اور کس طریقہ کار پہ دلیل کو رد کر رہے ہیں، حوالہ کس طرح سے دے رہے ہیں، وہ ان کا طریقہ کار کیا ہے. یہ ساری ان کے منہج میں چیزیں آتی ہیں. اور تبصرے میں پھر ہم اس کو اختصار، چونکہ ہمارے ملوز خاطر ہوتا ہے کہ ہم نے 10-12 پیج پہ اس کو ہم نے کور کرنا ہے، تو پھر ہم اس میں زیادہ چیزیں نہیں لے کر آتے. جبکہ جب ہم کسی کتاب پہ اس کا اسلوب اور منہج لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر اس پہ خاصی مطلب ڈیٹیل سے ہم چیزیں لاتے ہیں. ایک آدھ میں آپ کا لیکچر اس پہ آن لائن رکھ لوں گا کہ جب آپ کو کسی کتاب کا اسلوب اور منہج لکھنا ہوتا ہے تو آپ اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرتے ہیں. لیکن ابتداً آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ آپ دیکھیں گے کہ مصنف نے کس طرح سے حوالہ دیا ہے، مصنف کس طرح سے اپنے دلیل پیش کر رہا ہے، اور مصنف نے کس طرح سے اس میں ساری چیزیں آپ جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا یہ کسی تعصب کی بنیاد پر، کسی سیکٹیرینزم کی بنیاد پر، کسی خاص مسلک کی تشہیر، اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے، یا اس ہال میں رہ کر وہ حوالے لا رہا ہے، یا وہ اپنے نقطہ نظر کو اصولی طور پر پروموٹ کر رہا ہے. یہ چیزیں ساری منہج میں آپ تلاش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں اس میں سر دیکھنے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ عمر عائشہ پہ رضی اللہ عنہا پہ محققین نے دلائل قائم کیے. اسی طرح جادو کے اثرات پر محققین نے اپنی آراء پیش کی ہیں اور تحقیق کی ہے. اب ان دونوں میں کیا کیا ہے، ان دونوں میں عقلی اور نقلی دلائل دونوں وارد ہیں. مثلا نقلی دلائل وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ راوی ہشام ابن عروہ جو ہے، یہ اس پر علماء نے اعتبار نہیں کیا. جب یہ مدینے سے ہجرت کر کے عجم میں آ گیا تو اس پر علماء نے پھر اس کا اعتبار نہیں کیا، اور اس پہ جو ہے اس کا حافظہ بھی کبھی نہیں رہا آخری عمر میں. اور پھر اور اصولی بحث یہ کی ہے کہ یہ روایت عمر عائشہ والی اور جادو والی یا ہشام ابن عروہ روایت کرتا ہے، اور جبکہ عروہ سے صرف گھر کے 8-9 افراد ہیں، گھر کے جو ان سے احادیث ان سے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے شاگرد ہیں، اہل مدینہ ہیں، وہ کثیر تعداد میں. کوئی بندہ یہ جادو کی روایت اور عمر عائشہ والی کہ 8 سال میں یا 7 سال میں نکاح ہوا ہے، کسی نے یہ روایت نہیں کی، کسی بندے نے. یہ بندہ جو مدینہ چھوڑ کے عجم میں آتا ہے، یہ بندہ صرف روایت کرتا ہے، اور یہ اکیلا راوی ہے یہ مطلب عروہ سے. تو اس طرح یہ ایک پورشن آ گیا عقلی کا، نقلی کا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ پہ جادو جو ہے وہ اثر نہیں کرتا، اور امام الانبیاء پہ جادو اثر کر رہا ہے. ادھر ہزاروں جادوگر ہیں، اور ادھر لبید ابن عاصم اور اس کی بہنیں ہیں، اور وہ بالوں کے ذریعے اور پتکنگی کے ذریعے پتن کیا جادو کرتے ہیں کہ 1 سال روایات میں آتا ہے 1 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کے اثرات نمایاں رہے. پھر آتا ہے کہ آپ کے بال گر گئے، پھر آتا ہے قوت مردمی چلی گئی، پھر آتا ہے کہ پہچاننے میں پریشانی آ گئی. تو یہ پھر نقلی کے بعد عقلی دلائل بھی محققین نے نقل کی ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ اسلوب اور منہج میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا انداز ہے، کس طرح سے لکھا ہے. یہ جب آپ اس کو کھول رہے ہوتے ہیں نا کہ مصنف کا عقلی دلائل دینے کا طریقہ، نقلی دلائل پیش کرنے کا طریقہ، ان کو رد کرنے کا طریقہ، کیا وہ ڈنڈے کی زور پہ رد کرتے ہیں یا وہ بھی دلیل سے رد کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں پریکٹس کے ساتھ ساتھ نکھرتی جاتی ہیں، کھلتی جاتی ہیں. جی شکریہ سر. اس میں کوئی ایسی بک ہے سر یا کوئی ایسا آرٹیکل جس میں اس کو پڑھ کے کوئی تھوڑا سا اس میں افادہ حاصل کیا جا سکے؟ یہ میں آپ جو سیرت کی کتابیں ہیں نا
میں اصل میں یہ جو معاشرتی مسائل پر یا سیرت کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ زیادہ ہیلپ فل ہوتا ہے. اب آپ تفسیر کو اٹھا لیں یا درسی کتب کو اٹھا لیں تو ان سے آپ کو یہ اسلوب اور منہج نہیں سمجھ آئے گا. اب دیکھیں نا، اب مثال کے طور پہ آپ ضیاء النبی شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کا رنگ اور اثر زیادہ ہے، کس انداز سے آپ نے لکھی ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ تفہیم سیرت النبی ہے مودودی صاحب کی، آپ اس کو لیتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے ان کا انداز کیا ہے. اصل میں جو عصری چیلنجز ہوتے ہیں نا، محققین یا مصنفین اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اب ضیاء النبی شریف میں بھی ہے اور مودودی صاحب کی بھی ہے کہ اس وقت جو استشراق کے جو اعتراضات تھے ان کا انہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے، جواب بھی دیا ہے. اب یہ بھی آپ ایک اسلوب نوٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو بھی بیان کرتے ہیں. تو یہ مطالعہ کے ساتھ ساتھ چیزیں آپ پر ہوں گی، اور جتنی زیادہ آپ اپنے عصری کتب کا مطالعہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھ آئے گی کہ اسلوب کیسے بیان کرتے ہیں. اور بسا اوقات بندے کا اپنا علمی لیول اتنا ہائی ہوتا ہے، ادبی لیول، پھر اس کی کتاب میں بھی وہ رنگ نمایاں ہوتا ہے، نفاست اور ادب اور خوبصورتی، بلاغت، ایجاز، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو نمایاں نظر آتی ہیں. جی جی سر. ہاں جی، اپنے اسائنمنٹ پوری کریں آپ اگلی کلاس سے پہلے تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کے ہاتھ میں یہ آپ کی آخری 2 تو آپ دے چکے ہیں، اس میں تو آپ کے یہ نمبر لگ جائیں گے، اور تیسری آپ کے پاس ہوگی تو پھر اس کے نمبر لگ کے پھر منڈے ٹیوزڈے کو آپ کا مڈ کا رزلٹ جو ہے اس بیس پہ جمع ہوگا. تو پہلے 2 کام آپ کر چکے ہیں، اب یہ تیسرا کام ہے آپ کا. اس اعتبار سے اس میں آپ کی جو غلطیاں ہیں اور جو کمیاں ہیں وہ امید ہے کہ کم ہوں گی. اور اسی لیے میں نے آپ کو موضوع بھی وہ دیے ہیں کہ جس میں آپ ایزی مطلب مواد بھی مل سکتا ہے اور آپ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مشکل نہیں پیش آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں لبنہ بات کر رہی ہوں. سر ایک کوشچن تھا میرا یہ کہ یہ جو آپ نے دیے ہیں ہمیں آرٹیکلس لکھنے کے لیے موضوعات دیے ہیں، اس میں جیسا بھی سورۃ الحجرات کے بارے میں ہے ٹاپک جو ہے ہمارا، اس میں جو ہے کہ اس کی ٹاپک کی ضرورت اور اہمیت اور اس کی جو عصری معنویت، کیا ہم یہ اکٹھے ہی ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو، یا ان کو الگ الگ ہی ہمیں نہیں کرنا ہے؟ عصری معنویت دیکھیں، آپ جب ضرورت و اہمیت لکھیں گے تو ضرورت و اہمیت یہی ہے کہ مثال کے طور پہ ہماری اخلاقی گراوٹ جو سامنے آ رہی ہے، یا ہم جی معاشرتی اعتبار سے جن برائیوں کو ہم کا شکار ہیں، ہم اب ان کا کلا کما کرنے کے لیے اس سے بڑی اور کیا ضرورت ہے کہ اللہ کا قرآن کھولیں، اور جو قرآن ہمارے لیے کوڈ آف لائف ہے، قرآن ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پہ چلنے کا حکم دیا ہے. بحبل اللہ ای القرآن، یہی مراد ہے کہ ہم اس سے سیکھیں اور اپنے حیات کے وہ جو زاویے جو ہمارے بگڑ چکے ہیں ہم ان کو سنواریں قرآن سے. یہ آپ ضرورت و اہمیت بتا رہے ہیں کہ ہم ان اخلاقی برائیوں کا شکار ہیں، اور ان کو رفع کرنے کے لیے یہ اللہ کا قرآن ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں ہمارے راستے جو ہے وہ ان کا مطلب ہمیں مطلب تعین کرتا ہے. تو آپ یہ ضرورت و اہمیت میں اس طرح کی چیزیں لائیں گے کہ آپ کو کیوں ضرورت ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک شافی حل ہے. کوئی بھی موضوع ہے نا آپ کا، سورہ الحجرات سے ہٹ کے بھی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے اندر کمی کیا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں اس کو اختیار کر رہے ہیں، لکھنے کے اعتبار سے یا پریکٹیکلی ہم اس کو کیوں اختیار کر رہے ہیں. اس طرح سے اس کی ضرورت اور اہمیت آپ پیش کریں گے. رہ گیا عصری معنویت. عصری معنویت جب آپ نیچے آئیں گے، آپ اسباب اور تدارک پیش کرنے کے بعد پھر آپ یہ لکھیں گے کہ ہمارے اثر میں سب سے زیادہ یہ خرابیاں ہیں. آپ دیکھیں نا، جیسے جیسے اساتذہ والدین کمزور پڑیں گے، ایسے ایسے
تلامزہ اور اولاد جو ہے وہ کمزور ہوگی. جو کمزوریاں اساتذہ میں ہوں گی وہ تلامزہ میں بھی ہوں گی، اور جو تربیتی خامیاں، اخلاقی کمزوریاں والدین میں ہوں گی وہ بچوں میں زیادہ ہوں گی. تو یہ ایک عصری رنگ ہوتا ہے. اور پھر تربیت کے لیے بھی ضروری ہے اور لرننگ کے لیے بھی ضروری ہے کہ جتنے اساتذہ یا والدین اچھے ہوں گے، نکھرے ہوئے ہوں گے، اتنی زیادہ آگے اولاد اور شاگرد بھی بہتر پرفارم کر سکیں گے. تو پھر اس طرح سے آپ اپنے ٹاپک کے مطابق اپنے زمانے کی، اپنے دور کی، اپنے وقت کی کمزوریاں سامنے لا کر پھر ان کا حل اس صورت یا اس حکم سے ثابت کریں گے. جی سر، بہتر، شکریہ. ہاں سر کیا جی، اس وقت علوم قرآن ایک مفتی تقی صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب کی علوم قرآن ہے، اس کے علاوہ بھی عصر حاضر میں جو آپ کی نظر میں علوم قرآن کے حوالے سے کوئی ایسی کتاب ہو جس کو اسٹڈی کر کے تو اس پہ کچھ لکھا جائے اور کوئی تبصرہ یا مزید محنت کی جائے اس پہ؟ یہ نوید صاحب دیکھنا پڑے گا. یقیناً کتابیں بہت ساری ہیں تلیس کر کے لکھی گئی ہیں. اصل تو علوم القرآن پرانے ہی ہیں جو بیان ہوئے ہیں. بعض نے سلیس کر کے اس کو اپنے انداز سے ترجمہ کر کے طلباء کی سہولت کے لیے کئی مدارس والوں نے لکھی ہیں. ملیں گی آپ کو، نیٹ پر بھی مل جائیں گی اور یہ آپ کو مارکیٹ سے بھی مل جائیں گی. فی الحال تو یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو دیکھنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو کتاب و سنت.com سے آپ کو علوم القرآن پر جتنی بھی کتابیں اردو میں لکھی گئی ہیں وہ ساری آپ کے سامنے آ جائے گی. السلام علیکم سر. اچھا، ایک چیز میں نے آپ کو سارے یہ میری بات غور سے سنی. میں آپ کو بارہا یہ کہہ چکا ہوں، مجھے اس ایسے بندے سے سخت الرجی ہے جو مطلب کوآپریٹیو نہیں ہوتا. ایک دوسرے کی ضرور ہیلپ کیا کریں، ان کو سکھایا کریں. آپ کے علم میں اللہ برکت دے گا. آپ دیکھیں گے آپ کے وقار میں، آپ کے ہر چیز میں اضافہ ہوگا. یہ کھچے رہنا، کسی بات کا پتہ ہو دوسروں کو نہ بتانا، نہ سکھانا، یہ قلبی حسد اور بخل ہے جس سے مجھے سخت جو ہے وہ چڑ ہے کہ ایسی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے جس سے دوسرے آگاہ نہ ہو. ضرور بتائیں. اچھا، یہ کتنے ایسے مجھے ابھی تک میں نے یہ اس دن بھی میں کسی سے کہہ رہا تھا یہ چیٹ جی پی ٹی وغیرہ میں نے آج تک نہیں استعمال کی، مجھے نہیں پتا. نہ ہی میں ایون شاملہ بھی بہت کم استعمال کرتا رہا ہوں. ہاں، تھیسس کے دوران کیا ہے میں نے. تو زیادہ تر کتاب ڈائریکٹ جو ہے وہ زیادہ بہتر رہتی ہے. مگر یہ جو سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ نیٹ کا استعمال ہے، یہ ہماری سہولت ہے. تو جتنا پتا ہو وہ ضرور ساتھ بتائیں. یہ اس سے بڑا بخیل کیا ہے کہ جو اپنے مطلب علم اور اپنا ہنر دوسروں سے شیئر نہیں کرتا. کوئی آپ سے آگے نہیں نکل سکتا. اللہ نے آپ کا ایک لیول مقرر کر دیا ہے. کوئی آپ سے آگے نہیں ہو سکتا. آپ جس سے آگے نہیں جا سکتے وہ نہیں جا سکتے بالکل بھی. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک رتبہ مرتبہ مقرر کر دیا. لیکن آپ کی جو ذمہ داری ہے، آپ اس دنیا میں دارالعمل میں اپنا عمل، اپنا کردار، اپنا کریکٹر پیش کرنے آئے ہیں. کھل کے بتائیں، بارہا بتائیں. اور پھر پوچھنے والوں سے بھی یہ ہے کہ آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں اور اگر وہ کبھی کسی وجہ سے، کیا پتا وہ کس پریشانی میں ہے، اگر وہ کبھی خفا بھی ہو جاتا ہے تو اس کو مائنڈ نہ کریں. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. وہ ہو سکتا ہے کسی اپنی پریشانی میں ہو اور آپ کو اس نے سختی سے جواب دے دیا اور آپ نے پھر، یہ نہیں ہوتا. یہ سیکھنے کا عمل ہر عمر میں، ہر وقت میں، ہر عہدے پہ جاری رہتا ہے. تو اس لیے یہ اپنا عمل، اپنا سرکل مضبوط کریں. دوسروں کی زیادہ سے زیادہ. کئی آپ کے دوست ساتھی ہیں کہ جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ وہ پڑھنے میں، لفظ کو سمجھنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے. تو جن کی دسترس ہے وہ ان کو گائیڈ کریں، اچھے سے بتائیں کہ یہ لفظ یہ ہے. اوپن رکھیں اپنے نالج کو.
دوسروں کے لیے کہ آئیں جی آپ نے جو بات پوچھنی ہے، جتنا میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں، میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گی یا کروں گا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا نوازتا ہے اس سے. اپنا علوم القرآن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو یہ جو سرگودا یونیورسٹی کے چیئرمین تھے ڈاکٹر ظفر صاحب، ان کی کتاب ہے نا علوم القرآن، اس میں بہت سی اردو کے حوالے سے جدید کتابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور قدیم کتابوں کے. جی ٹھیک ہے، اگر پڑھی ہے کسی کے پاس تو اس کا پکچر لے کے بھیج دیں ان کو. میرے اگر پاس نہیں ہے، پڑھی ہوئی تو یہ سرچ کر لیں. میرے پاس ہے، میں سینڈ کر دیتا ہوں. ہاں پھر ٹھیک ہے، ہیلپ ہو جائے گی. چلیے. السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. سر یہ آرٹیکل لکھنا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا کائنڈلی یہ بھی بتا دیں کہ منیمم سے کتنے صفحات ہونے چاہیے، کیونکہ پیچھے جو علت خان کی بھی لکھی گئی ہے، کچھ دوستوں نے پھر بالکل کم، یعنی 2-3 صفحات 4 پہ بھی لکھ دیا، کچھ نے بہت زیادہ لکھا. منیمم کتنا جو ہے اس کی لینتھ ہونی چاہیے؟ مطلب خاصی اہمیت کا حامل ہے آپ کا کوشچن، اور اچھا کیا ہے کہ وقت پہ آپ نے کیا ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ 5-6 پیج قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں کہ یہ آپ نے اپنے اس آرٹیکل میں شامل کرنی ہے، جب آپ ان کا احاطہ کریں گے تو آپ کو کم از کم بھی 14-15 پیج تک جانا پڑے گا. اور فرسٹ پرائرٹی آپ کمپوز کریں، ٹائپ کریں، اور نہیں ہو سکتا، اگر ابھی آپ کو نہیں آتی تو کوئی جبر نہیں ہے، پھر آپ اچھے انداز سے لکھ کے لائیں. نجم صاحب کی جب میں نے آپ سے اتفاقاً وہ پریزنٹیشن لی تھی تو میں ساری چیزیں بتائی تھی، اس وقت کی کلاس کی میجورٹی موجود تھی، تو ایک دوسرے کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہاتھ سے لکھنا ہے 1 سائڈڈ ہو، چاہے کمپوز ہو چاہے ہاتھ سے لکھا ہو، پیج کے دونوں طرف نہ لکھا ہوا ہو. دوسرا یہ ہے کہ حاشیہ بہترین لگا ہو، دونوں طرف آپ نے جگہ اسپیس چھوڑ کے خوبصورت ہیڈنگ کے ساتھ مارکر کا بھی استعمال کریں، پین کا بھی کریں، اچھے انداز سے لکھیں. پھول بے شک نہ ڈالیں، لیکن کم سے کم لکھا ہوا اتنا واضح ہو کہ پڑھا جائے کہ کیا لکھا ہے. اسی طرح حوالے اپنے پورے کریں. یہ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کے 14-15 منیمم پیج بنیں گے. اس سے زیادہ بنتے ہیں تو جتنے بن سکتے ہیں وہ بنائیں آپ. یہ 3-4 پیج پہ لکھا ہوا جو ہے یا کہیں سے ڈاؤن لوڈ کر کے تو کاپی پیسٹ کر کے وہ آپ لائیں گے تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا کیا گیا. کہیں سے کچھ لینا بھی ہے تو اس کو اپنے انداز میں لائیں، اپنے طریقے سے اس کو رقم کریں تاکہ پتہ چلے کہ یہ آپ کا اپنا کام ہے. سر ایک اور جو میرا یہ مجھے یاد سوال ہے ہے اپنی کلاس میں کہ بتایا تھا کہ کم از کم 12 صفحات جو ہے وہ کم از کم ہو، اور زیادہ سے زیادہ اس آرٹیکل کے بارے سے 20 صفحات آپ نے بتایا تھے کلاس میں. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جو میں نے آپ کو موضوعات دی ہیں نا، یہ کم سے کم آپ کے 12-14-15 اتنے صفحات لازمی بنیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 20 بھی بن سکتے ہیں، 22 بھی ہو سکتے ہیں، 18 بھی ہو سکتے ہیں. بس اصل مقصد یہ ہے کہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں وہ آپ کے پوری ہونی چاہیے. وہ آپ کی پوری ہوں گی تو وہ 12 پیج پہ بھی ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر وہ پوری کرتے کرتے آپ کے 16 پیج بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن نارملی جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ آرٹیکل کی لینتھ جو پسند کی جاتی ہے وہ یہی 15-16 صفحات یہی پسند کیے جاتے ہیں. یہ چیز سمجھنے کے حوالے سے جمیل نوری نستعلیق یہ کیا ہے؟ جب بھی اس کو نیٹ پہ دیکھتا ہوں یہ فونٹ ہے، یہ فونٹ ہے، یہ گوگل سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو موبائل میں بھی آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی اس کا ایکسپرٹ ہو، میں نے تو کسی دوست سے کروایا تھا موبائل میں. جی میں نے دیکھا وہ حاشیے لگے ہوئے ہیں، بہت پیارے حاشیے لگے ہیں، بالکل خوبصورت سا وقت ہے، ہلکی ہلکی لانیں ہیں درمیان میں، تو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں آ رہی. تو میں نے کہا شاید یہ کوئی بک ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کو لے کر بتا دیکھے. جمیل نوری نستعلیق یہ فونٹ ہے اردو کے لیے، اور یہی چلتا ہے. جی کسی اور کا کوئی مطلب سوال؟ لکھنے کے حوالے سے ہاں جی سر جی لکھنے کے حوالے سے پیجز کی جو کیفیت ہے وہ بتا رہا ہے یا یہ کیا اس کی وہ نہیں یہ جو آپ کا سٹائل نہیں ہوتا کس سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جی یہ وہ آپ کا اس فونٹ سٹائل ہے نا،
کہ اس انداز سے یہ لکھا ہوتا ہے. باقی لینے شینے اس کا تعلق نہیں ہوتا. یہ اوپر فونٹ آتے ہیں نا اس میں. لکھا ہو کہ مطلب دکھائی دے اور پڑھا جائے بس یہ جمیل نوری ہے؟ نہیں یار، جمیل ایک الگ سے سٹائل ہے، لکھا ہوا کس سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا. اب عموماً ہماری کتابیں جو لکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، کتابت ہوئی ہوتی ہے آج کل، یہ نوری نستعلیق فونٹ ہوتا ہے زیادہ تر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ ڈاکٹر نجم صاحب نے عربی کے لیے بتایا تھا کہ آپ اردو کے لیے جمیل نوری نستعلیق استعمال کریں، اور عربی حوالے کے لیے بھی کوئی فون بتایا تھا، لیکن وہ ایک تو اگر انہوں نے کو اپنا اسپیسیفک بتایا تو وہ لے لیں. ویسے عربک جو ہوتا ہے وہی چلتا ہے، عربک ٹائپسٹنگ یا پتہ نہیں ٹائپنگ کیا ہوتا ہے، وہی زیادہ تر چلتا ہے. القلم بتایا تھا سر جی. ہاں قلم بھی چلتا ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک. قلم میرا خیال ہے ان کا جو ریسرچ جرنل ہے اس کا بھی وہی ہے. اردو کے لیے تو یہ خاص رکھے نا، عربی کے لیے تھوڑی لچک چل جاتی ہے، کیونکہ آرٹیکل جب اردو میں لکھا ہوا ہے تو عربی کی عبارات کم ہوں گی. تو اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ اردو آپ کی صحیح پڑھی جائے. اچھا، آپ کی بھی آگے ایک دوسری کلاس ہونے والی ہے، ناشتے کا ٹائم ہے، آپ بنائیں بھی اور کریں بھی. کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو ٹاپکس ہمیں دیے گئے اس میں سے آخری لاسٹ جو ہے وہ ہے اسلام کا سیاسی نظام ریاست مدینہ کے قیام کی روشنی میں. اس میں پہلے ریاست مدینہ کے اوپر جو ہے اس کے خد و خال کے اوپر بات کرنا ہوگی، اور پھر اس کے میں جو ہے نا وہ اسلام کا سیاسی نظام اور پھر اس کی عصری معنویت جو ہے وہ اس طرح ڈسکس کرنی ہوگی. پہلے اسلام کا سیاسی نظام پس منظر کو آپ 1.5 پیج میں لکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اس کے خد و خال آپ کے سامنے آ جائیں گے. جو ریاست مدینہ کا آپ پس منظر میں جب مطالعہ لکھیں گے نا، مطالعہ کر کے تو 1.5 پیج لکھیں گے تو آپ کو آگے لکھنے میں آپ کی رات کا تعین ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں جو آپ لکھتے ہیں نا یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں. اگنور کرنے سے پھر اس کو جامع بنانا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا وہ بیان کریں، پھر اس کے خد و خال بیان کریں، خصوصیات بیان کریں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ساری چیزیں بی ایس کے سلیبس میں موجود ہیں. آپ نے بس اس کو اپنا تحقیقی رنگ دینا ہے. اس انداز سے آپ اس کو لکھیں گے کہ ریاست اسلامی کی خصوصیات کیا ہیں. مثلا عدل وہاں پہ ہوتا ہے، مساوات وہاں پہ ہوتا ہے، حکمرانی اللہ کی ہوتی ہے، یہ خصوصیات ہے نا اس کی. تو یہی خصائص ہمارے یہاں بھی، جب تک حاکمیت اللہ کی نہیں ہوگی، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، مساوات نہیں ہوگی، عدل نہیں ہوگا، تو پھر کبھی بھی وہ ریاست اسلامی نہیں ہو سکتی. جی ٹھیک ہے جی، اگر کسی کا سوال نہیں ہے تو پھر اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.